نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ہیں، اپنے ہاتھوں سے گھر کا کام کرتی اور ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بعض اوقات جسم پر نشان پڑ جاتے. تو مولا علی شیر خدا نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ فاطمہ، نبی پاک کے پاس کچھ غلام اور کنیزیں آئے ہیں، اب وہاں جا کر ان کے پاس کوئی غلام ساتھ لے آئے تاکہ گھر کے کوئی کام کر لے، کوئی کنیز آ جائے. تو آپ گئی تو کہتی ہے نبی پاک کے ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، تو میں نے بات نہیں کی، میں گھر آ گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شام خود تشریف لے آئے، فرمایا کہ اے فاطمہ کیوں آئی تھی؟ کہتی میں نے عرض کی حضور گھر کے کام کاج کے لیے کوئی خادم مل جائے. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام وہ خاتون جنت جن کو فرمایا کرتے کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کے بارے میں پھر نبی پاک نے کیا یہ نہیں کیا کہ انہیں غلام دے دیا یا کوئی خادم دیا. پیارے آقا نے فرمایا اے فاطمہ اپنے گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کیا کرو، اللہ تھک جاؤ تو 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ اور 34 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہاں پہلے تسبیح فاطمہ کی خوبصورت بات بتا دوں، علماء فرماتے ہیں اگر کوئی تھک جائے، آج بھی کوئی ایسا بندہ ہے جو کام کاج سے تھک جاتا ہے، روزے میں تھک جاتا ہے، تسبیح فاطمہ پڑھ لیں انشاءاللہ آپ کی تھکن جو ہے وہ ریلیز ہو جائے گی. سبحان اللہ. مگر یہاں اسلامی بہنوں سے خاص طور پر گزارش ہے کہ جو گھر کے کام کاج نہیں کرتی. اور یہاں ایک اور پرابلم کیا ہو گیا اشفاق بھائی، طلاق کا ریشیو بڑھتا جا رہا ہے، اور اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی بچیوں کو گھر کے کام کاج سکھانا ہی چھوڑ دیا. اب ماسیاں گھر میں ہیں، کام کرنے والیاں ہیں، تو بندہ کہتا ہے کیا ضرورت ہے میری بچی کو کام کرنے کی. لیکن جس سسرال میں اس نے جانا ہے، اگر اس کو کھانا پکانا ہی نہیں آتا، گھرستی نہیں آتی، اس کو کپڑوں کے بارے میں کچھ نہیں پتا، طے کیسے کرنے کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا، اتنا کوڑا اپنی بچی کو رکھتے ہیں کہ بعد میں نیکسٹ لائف میں اس کو مشکل ہو جاتی ہے. یہاں ماں باپ کو بھی چاہیے کہ بے شک اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ کے گھر میں ملازمین کیوں نہ ہوں، آپ بچی کو گھر کے کام کاج ضرور سکھائیں، کیونکہ جو بھی خاتون گھر کے کام کاج اپنے ہاتھ سے کرتی ہے وہ دوسرے گھر کی آنکھوں کا تارا بن جاتی ہے. ہمیں اللہ کرے یہ بات سمجھ آئے. تو اب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک خادم کیا جنتی خادم دے سکتے تھے، آپ تو جنتی خزانوں کے مالک ہیں نا، مگر آپ نے اپنی بچی کی تربیت اس طرح فرمائی. تو یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس ہے کہ وہ بچیوں کی تربیت کیسے کریں، اور یہاں ان بچیوں کے لیے بھی درس ہے. عید کے دن قریب آ رہے ہیں، تو جو بیچارے ایسے لوگ ہیں جو مڈل کلاس ہیں یا غریب لوگ ہیں، ان کے گھروں میں فرمائشی لسٹ شروع ہو گئی ہے کہ ہمیں عید کے دنوں میں یہ بھی چاہیے، یہ والے کپڑے بھی چاہیے، تو یہ بھی چیزیں چاہیے. اب وہ کہتے ہیں ہمارا کھانا مشکل سے پورا ہو رہا ہے، مگر گھر کی طرف سے کچھ بھی ہو جائے ہمیں چاہیے. تو یہاں میں عرض کروں گا کہ میری وہ بہنیں مجھے اگر سن رہی ہیں، گھر کے افراد سن رہے ہیں، خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت کا صدقہ لیجئے کہ اپنے ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، اور نبی پاک کے فرمانے پر خدا نہ خواستہ انہوں نے آرگیومنٹ نہیں کیا، انہوں نے صبر کے ساتھ زندگی گزاری اور پھر بھی اپنے ہاتھوں سے ہی کام کیا. اور جس کو کہتے ہیں نا کہ ڈیلیبریٹلی فاقے والی، غربت والی، دانستہ زندگی گزاری. آپ کے لیے تو جنتی خزانے آ سکتے تھے، مگر آپ فاقوں میں رہا کرتی تھی. تو یہاں میری ان بہنوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی آپ کے بچوں کے والد ہیں، یا آپ کے اپنے والد ہیں، یا بڑے بھائی ہیں، اور ان کی اتنی حیثیت نہیں ہے، اور آپ کو آپ کی پسند کی چیزیں نہیں وہ لے کر دے رہے، تو پلیز انہیں پریشر نہ دیجئے، کیونکہ بعض اوقات گھر والوں کے پریشر کی وجہ سے یا تو وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، یا وہ بیچارے مریض ہو جاتے ہیں، یا پھر اللہ نہ کرے وہ حرام کمانے کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے یا تو گھر میں حرام روزی آتی ہے، یا اللہ نہ کرے پھر کوئی قانونی کارروائی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی رضا پر راضی رہیں، اللہ سے دعا کرتے رہیں. میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں کہ اللہ ان تمام ہمارے غریب مسلمانوں کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما دے، ان کے رزق میں اللہ وسعت دے دے، مگر پریشر نہ دے. تھوڑا سا وقت مگر مشکل ہے، اللہ کی رضا پہ راضی رہیں، انشاءاللہ جلد اچھے دن آ جائے گا. اسلام سے پہلے کے حالات دیکھیں نا عورتوں کے بارے میں، تو حیثیت کیا تھی کہ وہ مردوں کی خواہشات پورا کرنے کے لیے کھلونا تھی. عورتیں دن رات مردوں کی خدمت کرتی، محنت مزدوری بھی عورتیں کرتی، اور جو کچھ کماتی وہ مردوں کو دے دیا کرتی. مگر وہ ظالم مرد ان عورتوں پر کچھ بھی خرچ نہ کیا کرتے، عورتوں کو جانوروں کی طرح مارتے پیٹتے تھے. ذرا ذرا سی بات پر عورتوں کے کان، آنکھ اور ناک کاٹ دیا کرتے تھے، عورتوں کو دردناک سزائیں دے کر قتل کر دیا کرتے. باپ کے مرنے کے بعد جس طرح اس کے لڑکے جائیداد کے مالک ہو جاتے تھے، اس طرح اپنے باپ کی بیوی یعنی اپنی ماں کے بھی مالک ہو جاتے تھے. معاذ اللہ اپنی ماں کو لونڈی بنا کر رکھتے تھے. اللہ اکبر. عورتوں کو ان کے ماں باپ، بھائی بہن، شوہر کی میراث میں
कोई हिस्सा नहीं मिलता था, औरतें किसी चीज की मालिक नहीं होती थी। अरब के बास कबीलों में तो ये जालिमाना दस्तूर था कि बेवा हो जाने के बाद औरतों को घर से बाहर निकालकर एक छोटे से तंग और तारीफ झोपड़े में 1 साल के लिए कैद रखा जाता। खाने पीने और तमाम जरूरतें वो उसी झोपड़े में पूरी किया करती थी। बहुत सी औरतें घुट घुट कर मर जाती, जो जिंदा रह जाती तो 1 साल बाद उनके दामन में ऊंट की मेंगनियां डाली जाती और उनको फोर्स किया जाता कि किसी जानवर के बदन से अपने बदन को रगड़े। फिर इसी गंदी हालत में पूरे शहर का चक्कर लगाया जाता था और गोया ये ऐलान होता था कि इस औरत की अब इद्दत खत्म हो गई है। अल्लाह अकबर। ऐसी ऐसी रस्में थी, ऐसी ऐसे रिवाज थे। औरतें बिलबिलाती, रोती, तड़पती, मगर उन औरतों के जख्मों पर कोई मरहम रखने वाला नहीं था, कोई फरियाद सुनने वाला नहीं था। अल्लाह अकबर। 12 रबीउल अव्वल की सुबह सादिक के वक्त कायनात में एक ऐसा नूर जलवागर हुआ, एक ऐसी शख्सियत आई जहां जिसने जहालत के अंधेरों को खत्म किया, वहां सारी दुनिया की औरतों के लिए एक ऐसे दुख का मदावा बनकर आए। नबी पाक अलैहिस्सलाम ऐसे अहकामात लेकर आए, इतनी प्यारी शरीयत और मजहब लेकर आए जिसमें अल्लाह के दीन ने औरतों को ऐसा मकाम अता किया कि सुभान अल्लाह। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमान आलिशान है, जिसका मजमून है, जो कोई शख्स जुमा के दिन 200 बार दुरूद पाक पढ़े उसके 200 बरस के गुनाह मुआफ कर दिए जाते हैं। एक बार मोहब्बत के साथ दुरूद पाक पढ़ लें। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज से इंशाअल्लाह एक सीरीज जो है हमारे बयानात की हो कि हम एक टॉपिक के तहत बयान सुनते चले जाएं और हम सब इंशाअल्लाह कुछ सीखें। हम इंशाअल्लाह कुरान से ही कुछ सीखने की कोशिश करेंगे और इंशाअल्लाह उसकी बरकतें हासिल करेंगे। कुरान करीम फुरकान हमीद की तो क्या शान है। इंशाअल्लाह आज कुछ कुरान पाक की जो तासीर है, इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम में हम कुरान पाक की उन आयतों के बारे में भी जानेंगे जिसमें रब अज़्ज़ा वजल ने ईमान वालों से डायरेक्टली बात की है। आपको पता है कुरान में मोर देन 6600 आयात हैं, मगर 89 आयतें वो हैं अप्रॉक्सीमेटली जिसमें अल्लाह करीम ने हम सबसे बराह रास्त बात की है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहकर, ए ईमान वालों कहकर। अल्लाह ने मुझसे और आपसे क्या बात की है कम से कम वो तो हम जान लें। तो इंशाअल्लाह कुरान की बातें हमारा जो टॉपिक होगा उसमें हम ये आयतें भी कवर करेंगे। तकरीबन कुरान पाक में 100 के करीब वाक़यात हैं, स्टोरीज ऑफ कुरान हैं। हम इंशाअल्लाह वो भी ग्रेजुअली कवर करेंगे। वैसे मैं मशवरा दूंगा, ये बयान तो ज़ाहिर है कि अल्लाह ने चाहा महीनों चलते रहेंगे और उसमें जाके चीज़ें जाके कवर होंगी, लेकिन अगर आप वाकई कुरान के एसेंस को लेना चाहते हैं तो इन 2 चीज़ों को पढ़ लें। 89 कुरान की आयतें जिसमें अल्लाह ने डायरेक्टली मुझसे और आपसे बात की है और कुरान के 100 वाक़यात। अच्छा, इन दोनों को अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम ने हमारे लिए आसान करके कुरान से एक्सट्रैक्ट करके अलग किताबें दे दी हैं। एक किताब का नाम है ए ईमान वालों, ये किताब भी आप दावतिस्लामी.net से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं, और एक किताब का नाम है अजाइबुल कुरान गराइबुल कुरान, ये कुरान के वाक़यात हैं। ये दोनों किताबें बहुत बड़ी नहीं हैं। अगर आप रोज आधा घंटा दे दें तो एक आयत पढ़ लें, एक वाक़या पढ़ लें, आप इंजॉय भी कर रहे होंगे, कुरान अंडरस्टैंड भी कर रहे होंगे, कुरान का मैसेज डायरेक्टली ले रहे होंगे। हमने आपकी आसानी के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये दोनों प्रोग्राम, ये दोनों चीज़ें यूट्यूब पर भी बयान करके हमने डाल दी हैं। अगर उसको वहाँ सर्च करना है तो एक प्रोग्राम मदनी चैनल पर हुआ था जिसका नाम है एक किस्सा है कुरान से, जिसमें कुरान के वाक़यात हैं। अगर आप सर्च करेंगे तो आपको कुरान के सारे वाक़यात मिल जाएंगे। 15 मिनट का एक वाक़या होगा, उसका मैसेज आप सुन सकते हैं, बच्चों को बिठा के सुना सकते हैं। और सेकंड हमारा प्रोग्राम था जिसका नाम था अल्लाह का पैगाम मोमिनों के नाम, जिसमें ये ए ईमान वालों आयतें, वो भी आप सर्च कर सकते हैं। तो बहरहाल अल्लाह करे कि हम कुरान पढ़ने वाले, कुरान समझने वाले बने। आज कुरान कितनी तासीर रखता है, आज जो टॉपिक है कुरान कितना इम्पैक्ट डालता है, कुरान क्या कमाल की किताब है, उस बारे में इंशाल्लाह चंद बातें मैं अर्ज करता हूँ। हजरत जुबैर बिन मुतइम रदी अल्लाह तआला अन्हु सहाबी रसूल हैं। आपने फतेह मक्का से पहले इस्लाम कबूल किया, मदीना मुनव्वरा में रहते थे, वहीं आपने वफात पाई। आप रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने इस्लाम कबूल करने का वाक़या बयान करते हैं, कैसे इस्लाम कबूल हुआ उनका। कहते ग़ज़वा बदर में जो गैर मुस्लिम कैद हो गए थे, मैं अहले मक्का की तरफ से उन कैदियों के लिए नेगोशिएशन करने के लिए मदीना मुनव्वरा आया था।
جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آواز مبارک مسجد کے باہر سے سنائی دے رہی تھی. نبی پاک سورہ والطور کی تلاوت فرما رہے تھے. میں بھی قرآن پاک کی تلاوت سننے لگا. مسلمان نہیں تھے مگر نبی پاک کی زبان سے قرآن کی تلاوت کہتے ہیں بڑا انسپائرڈ ہوا اور میں بھی تلاوت قرآن سننے لگا. زبان محبوب خدا کی تھی اور کلام رب رحمان کا تھا. بس پھر کیا تھا، وہ قرآن کی آیتیں دل میں تاثیر کا تیر بن کر اترتی چلی گئیں. اور جب نبی پاک اس آیت پر پہنچے، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. ان آیات کو سن کر میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگا کہ میں قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے بھی پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. پس میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت ایمان قبول کر لیا. قرآن اپنا امپیکٹ رکھتا ہے، قرآن اپنی تاثیر رکھتا ہے. بات یہ ہے کہ صحیح پڑھنے والا ہو، انڈرسٹینڈ کرنے والا ہو، دل کی دنیا بدل دیتا ہے. اور ایسے بے شمار واقعات ہیں. یاد رہے قرآن میں عجیب تاثیر ہے. یہ پیارا کلام دلوں کو نرم کرتا ہے، بھٹکے ہوئوں کو راہ ہدایت دیتا ہے. اس میں اگلے پچھلوں کی خبریں ہیں. یہ اللہ پاک کی مضبوط رسی ہے، یہ حکمت والا کلام ہے. حدیث پاک میں ہے قرآن کی برکت سے خواہشات مٹتی ہیں، قرآن کے عجائبات ختم نہیں ہوتے. قرآن کریم کے مطابق کوئی بات کرے وہ سچا ہے. جس نے قرآن پر عمل کیا وہ ثواب پائے گا. جو قرآن کریم کے مطابق فیصلہ کرے وہ انصاف کرنے والا ہوگا. اور جو قرآن کریم کی طرف بلائے ضرور وہ سیدھی راہ کی طرف بلانے والا ہوگا. ایک حدیث پاک میں فرمایا جس طرح اللہ پاک اپنی تمام مخلوق سے افضل ہے، ایسے ہی اللہ پاک کا کلام بھی باقی تمام کلاموں سے افضل و اعلیٰ ہے. یعنی اللہ پاک کا جو مرتبہ مخلوق میں ہے سب سے افضل و اعلیٰ ہے نا. تو کلام الہی کا جو مرتبہ ہے وہ دنیا کے تمام کلام، تمام کتابوں میں افضل و اعلیٰ وہ کلام ہے. سبحان اللہ، وہ رب کا کلام ہے. یاد رہے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کہ قرآن مجید فرقان حمید کس طرح چھوٹی سی یعنی چند آیتوں کے ذریعے کیا کچھ ہمیں عطا فرماتا ہے. حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا. پیارے آقا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا اس نئے آنے والے شخص کو قرآن کریم سکھاؤ. اس صحابی نے اس شخص کو سورہ زلزال سکھانا شروع کی. جب انہوں نے سورہ زلزال کی 7ویں آیت سکھائی تو وہ شخص کہتا ہے بس اب مجھے کافی ہے، 7 آیتیں سیکھ لی ہیں بہت ہے. ان صحابی نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا کہ حضور انہوں نے صرف 7 ہی آیتیں سیکھی ہیں اور کہتے ہیں مجھے کافی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے. یعنی 7 آیتیں سیکھ کر، کیونکہ آیتیں تو قرآن کی ہر آیت میں خزانہ ہے نا. جس نے دل سے سیکھ لیا، سمجھ لیا، میسج آف قرآن لے لیا، وہ 7 آیتیں اس کے لیے زندگی بھر کے لیے کافی ہو جاتی ہے. تو قرآن ایسا خزانہ ہے. سبحان اللہ، میرے رب کا کلام ہے قرآن. واہ کیا بات پیارے قرآن کی، مصطفیٰ پر ہوا ہے یہ نازل. اس میں ہر شے کا ہے بیان شامل، سب سے افضل کتاب ہے قرآن. واہ کیا بات پیارے قرآن کی. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک بڑا ہی کمال کا واقعہ جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ قرآن دلوں کی دنیا کیسے بدلتا ہے. اللہ کرے میں اور آپ قرآن سے دوستی کر لینا تو توبہ کرنے کے لیے، سدھرنے کے لیے، اللہ کی طرف رجوع لانے کے لیے قرآن کیا کمال کا کردار ادا کرتا ہے. حضرت ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں بصرہ جانے کے لیے ایک کشتی میں سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کی کنیز بھی تھی. ان کا پلان کچھ اور تھا، برے کام کرنے کا پلان تھا. وہ کہتے جب کشتی آگے بڑھی تو اس مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب نکالو. شراب لائی گئی. وہ مرد کشتی میں بیٹھ کے شراب پینے لگا. اپنی کنیز کو کہا کچھ گانا سناؤ. وہ کنیز جو ہے وہ گانا گانے لگی. تھوڑی دیر بعد انہوں نے مجھے دیکھا. ابو ہاشم رحمۃ اللہ تعالیٰ کہتے کہ آپ یہ گانا گا رہی ہے، آپ کے پاس اس سے اچھی کوئی چیز ہے؟ وہ اللہ والے تھے. انہوں نے ان کے سامنے قرآن پڑھنا شروع کیا. اب قرآن میں جو ردھم ہے، قرآن میں جو خوبصورتی ہے، قرآن جو دلوں کو امپیکٹ ڈالتا ہے، کیا خوبصورت آیتوں کا انہوں نے انتخاب کیا. انہوں نے قرآن پاک کی سبحان اللہ کون سی سورہ پڑھی؟ سورہ تکویر. یہ ہلا دیتی ہے سورت اگر سمجھ کے پڑھے نا بندہ کہ جس میں کس طرح قیامت کا رب نے بیان کیا. 30ویں پارے میں یہ سورت ہے. آپ نے تلاوت شروع کر دی. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا. جو شراب پی رہا تھا وہ فوراً کپ کپی طاری ہو گئی، رونے لگا. حضرت نے جب یہ آیت تلاوت کی وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے تو وہ کہنے لگا اے کنیز میں تجھے اللہ پاک کی رضا کے لیے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو بہا دو. پھر اس نے مجھے قریب بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی تم کیا کہتے ہو، کیا اللہ پاک میری توبہ قبول فرمائے گا؟ اللہ اکبر. اللہ والے تھے. کیا جواب بھی قرآن سے ہی دیا اور قرآن کی وہ آیت تلاوت کی ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین. سبحان اللہ. ترجمہ کنز العرفان، بے شک اللہ
بہت तौबा करने वालों से मोहब्बत फरमाता है और खूब साफ सुथरे रहने वालों को पसंद फरमाता है। बस उस शराब पीने वाले गाने बाजे में मुनहमिक शख्स ने जब ये सुना कि रब तौबा करने वालों को कबूल फरमाता है, मोहब्बत फरमाता है, चलती कश्ती में उस बंदे ने अल्लाह से तौबा कर ली। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, कुरान इस तरह दिलों पर असर डालता है। याद रहे, कुरान का एक नाम हिकमत भी है, यानी ये वो किताब है जिसको पढ़ने से हिकमत व दानाई मिलती है। अच्छा, नमाज की अहमियत को समझो और अहकाम जो है ना शरीयत के, वो जमीन पर जिब्रील अमीन लेकर आए। हज, रोजा, ज़कात, बहुत सारे अहकाम वो आसमान से जिब्रील अमीन आते थे। मगर नमाज की अहमियत समझो कि नबी पाक को अर्श पर और उसके भी आगे बुलाकर ये तोहफा दिया गया। ये तोहफा वहां दिया गया ताकि अंदाजा हो कि इसकी अहमियत क्या है। मगर जब मेरे आका वापस आ रहे हैं तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। क्या ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब की बारगाह से क्या लाए हो? प्यारे आका फरमाते हैं कि मुझे 50 नमाजें मेरी उम्मत पर फर्ज की गई हैं। हजरत मूसा कहते हैं, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब वापस जाइए, कम करवा कर लाइए। मैंने बनी इसराइल, मेरी कौम को देख लिया है, ये 50 नहीं पढ़ सकेंगे। नबी पाक फिर जाते हैं, वापस आते हैं, 45 हो जाती है। बताइए 45 हो गई? का नहीं, और जाइए, ये ज्यादा है, कम करवाइए। फिर जाते हैं, 40 हो जाती है। फिर जाते हैं 30, 35, 30, आप अर्ज करते रहे, प्यारे आका जाते रहे। ये थोड़ा सा रुक जाता हूं। एक और बात इसमें सीखने वाली है कि नबी पाक की रसाई कैसी थी। जब चाहते चले जाते थे। ये एक बार जाना नहीं हुआ। कसरे दना तक किसकी रसाई, जाते ये हैं, आते ये हैं, फिर जाते ये हैं, आते ये हैं। ये कैसा कनेक्शन था, ये कैसी इजाजत थी। अच्छा, एक और इश्क वाली बात उलमा कहते हैं कि हजरत मूसा ने हमारा तो भला किया ही किया, अपना भी एक भला किया था। कोहे तूर पर देखना चाहते थे ना, नहीं देख पाए ना। आज भी कुछ उशाक पता है जो मदीने से आता है ना, उसकी आंखों का दीदार करते हैं। कहा हमने मदीना नहीं देखा, इन आंखों ने मदीना देखा है, इन आंखों को चूम लूं। हजरत मूसा प्यारे आका की उन आंखों को देखना चाह रहे हैं। हुजूर जरा फिर देख कर आइए, मैं फिर आंखें देख लूं। आप फिर अल्लाह की बारगाह में जाइए, मैं फिर आपकी आंखें देखूं। बार बार नबी पाक जा रहे हैं, आखिर 5 हो गई। हजरत मूसा ने तो वहां भी कहा था, हुजूर इसको भी कम करवा के लाइए। नबी पाक फरमाते हैं, मुझे हया आती है अल्लाह की बारगाह से। मगर वहां से इरशाद क्या हुआ, हदीस पाक है कि जब 50 से 5 कर दी गई तो आवाज दी गई, ऐ महबूब, हमारी बात नहीं बदलती। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इन 5 के बदले में 50 का सवाब है। ऐ मुसलमानों, ये तोहफा मेराज की रात मिला। एक और अकीदे की बात, इश्क की बात है। लोग कहते हैं दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद कोई मदद नहीं कर सकता। नमाजें वो 5 पढ़ते हैं, हाँ भाई, 50 नहीं पढ़ते। ये मदद किसने की थी, ये मशवरा किसने दिया था? हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। वो तो पर्दा फरमा चुके थे। तो अगर मदद मांगना गैरुल्लाह से और वो भी दुनिया से चला गया गलत है, तो फिर उन लोगों को तो 50 पढ़नी चाहिए। हैं, हम तो मानते हैं भाई कि अल्लाह वाले दुनिया से जाने के बाद भी मदद फरमाते हैं। तो अब ये समझने वाली बात है कि ये अहादीस में है। अल्लाह के हबीब फरमा रहे हैं कि मुझे हजरत मूसा ने कहा कि जाइए वापस अर्ज कीजिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह के नेक बंदे और अंबिया, तो सुभान अल्लाह, अंबिया, सहाबा, औलिया अल्लाह के करम से ये दुनिया से पर्दा फरमाने के बाद भी मदद करते हैं। ये यकीनन हमारा अकीदा है कि जितने ये जो बुजुर्गाने दीन हैं, ये मरने के बाद जो भी हेल्प करते हैं, ये अल्लाह की अता से करते हैं। ये हमेशा याद रखिए, बिइज़्निल्लाह अल्लाह इन्हें ये पावर देता है और वो रब की अता से किसी की मदद करते हैं। हर नबी, हर वली, हर सहाबी वो मोहताज है रब का, रब किसी का मोहताज नहीं है। तो अगर ये अकीदा है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसमें कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। फरमाते कि अगर किसी को ख्वाब में प्यारे आका के अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जियारत हुई है ना, यानी उसका भी एक तरीका होता है, या तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ख्वाब में आकर खुद इरशाद फरमा देते हैं, अपना नाम इरशाद फरमाते हैं, या कोई ख्वाब में बताता है कि जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। तो जिसने नबी पाक को देखा उसने प्यारे आका ही को देखा। शैतान नबी पाक की सूरत में नहीं आ सकता। अब उस बंदे को यह मसला पता था कि यार ख्वाब में अगर प्यारे आका अलैहिस्सलाम का दीदार हुआ है तो है तो ये जनाब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम। अब ये जनाब ढूंढता ढूंढता उस मजूसी के पास, उस फायर वर्शिपर के पास पहुंच गया। जब पहुंचा तो वो वन ऑफ द बिलियनर ऑफ दैट टाइम था, बहुत पैसे वाला आदमी था।
اس کا بڑا سا محل تھا، بڑا سا گھر تھا، نوکر چاکر تھے، بزنس میٹنگ چل رہی تھی. اس نے جا کر کہا مجھے آپ سے خاص بات کرنی ہے. کیا کہیے؟ کہا اکیلے میں کرنی ہے. اکیلے میں بیٹھے. کہا ہمارے آقا، ہمارے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو سلام کہا ہے. وہ مجوسی کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ اب ذرا سنیے گا. وہ کہتا ہے آپ کے نبی کون ہیں؟ کہا ان کا نام جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. تو کہا میں تو ان کو نہیں جانتا اور میں تو ان کو مانتا بھی نہیں ہوں. اب آپ سمجھیے گا بات کو کہ وہ کہتا ہے نہ میں ان کو جانتا ہوں نہ میں ان کو مانتا ہوں. کہا نہیں، مجھے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ ہی کے بارے میں اشارہ تھا، آپ کو سلام دینے کا بھی کہا ہے اور آپ کے لیے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ آپ کے لیے جو دعا مانگی گئی تھی نا وہ قبول ہو گئی ہے. کہتا ہے اچھا، تم اللہ کی قسم کھا کر کہہ سکتے ہو کہ تمہارے نبی نے بھیجا ہے؟ کہا میں رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں، مجھے میرے نبی نے ہی آ کر کہا ہے. کہا اچھا. اب اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کے اندر لے گیا. چھت پر لے جانے کے بعد کہتا ہے اپنا ہاتھ دو. ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھا اور مسلمان کرو. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا. مسلمان ہونے کے بعد اس نے اپنے بیٹے کو بلایا. بیٹے کو کہا بیٹا دیکھو میں مسلمان ہو گیا ہوں، اگر تم مسلمان ہوتے تو ٹھیک ہے ورنہ تمہارا میرا آج سے رشتہ ختم. بیٹا کہتا ہے بابا جان آپ مسلمان ہو گئے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں. کلمہ پڑھ کے وہ بھی مسلمان ہو گیا. اب جتنے لوگ اس گھر میں بزنس کرنے آئے تھے، لیتی دیتی کرنے آئے تھے، پیسے وصول یا بزنس میٹنگ چل رہی تھی، سب کو اس نے پتہ کیا کہا؟ کہا دیکھو بھائیو میں مسلمان ہو گیا ہوں، تم میں سے بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر میرے پیسے نکلتے ہیں. آج جو مسلمان ہوگا سارے پیسے معاف، اور جو مسلمان نہیں ہوتا میرے پیسے دو، تمہارا میرا کاروبار ختم. بڑی تعداد میں لوگوں نے کلمہ پڑھا، وہ بھی مسلمان ہو گئے. اپنی بیٹی کو بلایا. بیٹی کو کہا بیٹی دیکھو میں بھی مسلمان ہو گیا ہوں، تمہارا بھائی بھی مسلمان ہو گیا ہے، اگر تمہیں بھی مسلمان ہونا ہے تو مسلمان ہو جاؤ. اچھا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ مجوسی جو ہوتے ہیں نا ان کے اندر بھائی بہن کی شادی کی اجازت ہوتی ہے، وہ بھائی بہن شادی کرتے ہیں معاذ اللہ. تو تھوڑے دنوں پہلے ہی انہی بھائی بہن کی شادی کی تھی اس نے. تو بہن کہتی ہے کہ بابا جان جب سے شادی بھائی کے ساتھ ہوئی میرا دل مطمئن نہیں تھا، واقعی یہ بات درست نہیں ہے کہ بھائی سے شادی ہو. میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں، کلمہ پڑھ کر وہ بھی مسلمان ہو گئے. اب وہ جو بندہ پیغام لے کر کے آتا کہتا ہے رکے تو صحیح، مجھے تو بتائیں بات کیا ہے. ابھی تھوڑی دیر تو پہلے آپ کہہ رہے تھے میں ہمارے نبی کو نہیں جانتا، تمہارے نبی کو نہیں جانتا، اب سارے کلمہ پڑھی جا رہے ہیں، مجھے تو بتائیں یہ راز کیا ہے. وہ کہتا ہے اب میں تمہیں بتاتا ہوں بات کیا ہے. کہتا ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی بیٹی اور بیٹے کی میں نے شادی کی، بہت بڑی دعوت کی، بہت بڑا کھانا کیا، پورے شہر کے لوگ آئے، بہت دھوم دھڑکا کیا ہم نے. جب رات تھک ہار کے میں اپنے کمرے میں سویا تو مجھے بالکل گھر کے برابر والے گھر سے رونے کی آواز آئی. میں نے کان لگائے تو بچیاں تھیں اور کہہ رہی تھی امی جان یہ ہمارے پڑوسی نے ہمارے ساتھ اچھا نہیں کیا. ماں کہتی کیا ہوا؟ کہا امی جان اتنے اچھے اچھے کھانے بنائے، ساری رات خوشبو آتی رہی، ہمیں کھانا نہیں بھجوایا، ہم بھوکی سو گئیں، حالانکہ ہم اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی اولاد میں سے ہیں. وہ سید فیملی تھی. یہ کہتے مجھے نہیں پتا تھا کہ مسلمانوں کے نبی کون ہیں اور ان کا کیا مرتبہ ہے. مجھے یہ پتا چلا کہ یہ ان کے نبی کی اولاد ہے اور میں بے قرار ہو گیا کہ سارے شہر نے کھایا، میں پڑوسیوں کو بھول گیا. اس نے فوراً جناب اپنے خادمین کو کہا اچھے سے کپڑے تیار کرو، کپڑے تیار کیے، کھانا پیک کیا اور فوراً ان کے گھر پہ کھانا بھجوایا. تھوڑی دیر بعد کہتا ہے اب میں نے پھر کان لگائے تو ماں کہتی دیکھو بیٹا پڑوسی کتنا اچھا ہے، کھانا بھی بھجوایا، کپڑے بھی بھجوائے، اب بچوں کھانا کھا لو. کہ ماں ہم کھانا کیسے کھائیں، ہمارا پڑوسی تو مسلمان ہی نہیں ہے. تو ماں کہتی بیٹا اللہ کی طرف سے رزق آیا ہے کھا لو. کہتی نہیں ماں جب تک نہیں کھائیں گے جب تک پڑوسی کے لیے دعا نہ کریں. ان سیدزادیوں نے ہاتھ اٹھائے اور دعا کرنے لگی کہ یا اللہ ہمارے پڑوسی کو ایمان کی دولت عطا فرما دے، اور آج اس نے ہماری دستگیری کی ہے، ہماری مشکل آسان کی ہے، بروز قیامت ہمارے نانا جان کی سے شفاعت نصیب فرما. پڑوسی کہتا ہے تم نے جب آ کر کہا نا کہ جناب رسول اللہ نے مجھے سلام بھیجا ہے اور کہا ہے دعا قبول ہو گئی ہے تو میں سمجھ گیا ہوں کہ میرے ایمان لانے کا وقت آ گیا ہے، اب میں مسلمان بھی ہوتا ہوں. اور سنو یہ بھائی بہن کی جو میں نے شادی کی تھی نا میرے بیٹے اور بیٹی کی، 50% جائیداد تو میں نے ان کے نام کر دی تھی، 50% اپنے لیے رکھی تھی. اب تو ویسے ان کی شادی ختم ہو گئی، یہ میری جائیداد کا 50% میں تمہیں دیتا ہوں، جاؤ تو اپنے بال بچوں پہ خرچ کرو. وہ بندہ جو ایک دن پہلے جس کے بچے بھوکے سو رہے ہیں وہ اربوں پتی ہو جاتا ہے، وہ پورے جائیداد کا 50% لے کر گھر آتا ہے. اب اس واقعے کو لکھنے کے بعد میرے پیارے اسلامی بھائیوں علماء نے بہت خوبصورت باتیں اس پہ ارشاد فرمائی ہیں. اب ذرا اس ایک واقعے کو اگر سمجھیں کہ مشکل ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، دنیا والوں سے نہ مانگیں. ایک یہ بھی بڑا پرابلم ہو گیا ہے کہ آج تھوڑا سا پرابلم ہو تو دوسروں سے مدد مانگنے نکل پڑتے ہیں. نہیں،
خودداری یہ ہے کہ میری پرابلم میں جانوں، میرا رب جانے. کسی کا احسان کیوں اٹھائیں، کسی کو حالات کیوں بتائیں، تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے. ہم نے دیکھا ہے جو ایک بار ہاتھ پھیلاتا ہے نا، پھر اس کا ہاتھ پھیلا ہی رہتا ہے. اللہ سے ہمیشہ دعا کرنا، اے اللہ ہمیں صرف دینے والا ہاتھ عطا فرما، کبھی مانگنے والا ہاتھ نہ عطا فرما. مشکل آتی ہے انسان پر، کوشش کرے کہ کسی کی مدد نہ لینی پڑے. اللہ اور اس کے رسول اپنے معاملات کم کر دیں، اپنے خرچے کم کریں، اپنے معاملات کو جتنا ہو سکے منیمائز کر دیں، تو کسی سے مدد نہ مانگیں. اور یہی اسلام کو مطلوب ہے کہ بندہ خودداری کے ساتھ چلے. اور پھر سبحان اللہ، درود پاک کیسا وظیفہ ہے کہ پھر غیب سے مدد ہوتی ہے جب بندہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف توجہ کرتا ہے نا. شاعر کہتے ہیں نا، ہر درد کی دوا ہے، ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہمیں درود پاک کثرت سے پڑھنا ہے. اور ادھر امیر آدمی کے ساتھ کیا ہوا کہ آل رسول کی خدمت، سید زادگان کی خدمت کی تو اللہ نے اسے ایمان کی دولت عطا فرما دی. تو یہ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنائے. میں مشورہ دوں گا، میرے پیر و مرشد امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، مولانا محمد الیاس اتار قادری صاحب بڑی پیاری توجہ دلاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں جس نبی کے در کا صدقہ ہم کھاتے ہیں نا، ان کی آل کی خدمت کیا کرو، وہاں سے اور عطا کیا جائے گا. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، اپنی انکم کا پاسبل ہو نا تو 1%، 2% جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے وہ فقط سید صاحبان کے لیے الگ رکھ لیں. اپنے آفس میں ایک اکاؤنٹ کھولیں کہ جناب میری جتنی انکم ہوگی میں اتنا % جو ہے وہ آل رسول کی خدمت کروں گا. آپ یہ کر کے دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے آپ کی روزی پہ کتنی برکت آنا شروع ہو جاتی ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. کوئی آپ کا دوست ہو، آپ کے گھر پہ آئے، آپ کے بچوں کو تحفہ دے، اور بار بار آپ کے بچوں کو گفٹ بھجواتا رہے، آپ کے بچوں کے لیے خیر خواہی کا اظہار کرے، آپ کے بچوں کا خیال رکھے، آپ کو کیسا لگتا ہے کہ یار میرے بچوں سے کتنا پیار کرتا ہے؟ بچے تو پیار کرتے ہی کریں گے آپ کے اس دوست سے، آپ کو بھی پیار ہو جائے گا. مجھے بتائیں نا، کوئی امتی جب نبی پاک کے بچوں سے پیار کرے گا، آقا کی آل کی خدمت کرے گا، تو نبی پاک کو کتنا پیارا لگے گا وہ. پھر وہاں سے ایک نگاہ رحمت ہونی ہے نا. سارے بگڑے گا ہم سبر جانے ہیں. بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت یہی تو سمجھاتے ہیں کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور. سرکار کی آل کی خدمت یہ بہت بڑی سعادت ہے. کوئی ایک فیملی ڈھونڈ لیں، کوئی ایک خاندان ڈھونڈ لیں، اور بس اس کو باندھ لیں کہ بھئی اب میں نے اس کی خدمت کرنی ہے. یہ سمجھ لیں آپ اس کی خدمت نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ اس کو پیش کر رہے ہیں، اور اس کی برکتیں آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گی. دیکھیں سید صاحبان کا ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں. آج کے دور میں پرابلم یہ، لوگ پہلے تو زکوٰۃ پوری نہیں نکالتے، زکوٰۃ کے علاوہ پیسے ویسے نہیں دیتے. اب سیدوں کو زکوٰۃ ویسے نہیں لگتی، وہ تو مال کا میل ہے نا، میل دو گے کیا مال کا سرکار کی آل کو؟ تو اب وہاں دینا تو صاف پیسہ چاہیے تھا، لوگ صاف پیسہ خرچ ہی نہیں کرتے. تو سید صاحبان کہاں جائیں گے؟ جو غریب سید صاحبان ہیں وہ کدھر جائیں گے؟ ہمیں یہ خیال رکھنا ہوگا کہ جیسے میرے بچے ہیں نا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد ہے، یہ ان کی نسل میں سے ہیں. تو جس طرح اپنے بچوں کا خیال رکھتے ہو، ایسے کوئی ایک فیملی، کوئی ایک بچے جو ہیں، کچھ بچے سید فیملی کے اپنے ذمے لے لیں، اور پھر آپ دیکھیں انشاءاللہ. اور آپ غور کریں گے نا، آپ کو آس پاس ہی مل جائیں گے. بس ایسا نہیں ملیں گے، آپ تھوڑا سا غور کریں گے، ہو سکتا ہے آپ کے ملازمین میں سے کوئی ہوں گے، آپ کے آس پاس پڑوسیوں میں سے کوئی سید فیملی نکل آئے گی. تو یہ خدمت کریں اور پھر دیکھیں کہ اس کی برکتیں کیسے نصیب ہوتی ہیں. اللہ پاک ہم سب کو آل رسول کا خدمتگار بنا دے. وہ پڑھتے ہو نا شجرے میں شعر، دو جہاں میں خادم آل رسول جہاں میں خادم آل رسول اللہ کر، حضرت آل رسول مقتدا کے جس کو ادھر بھی نوکری آل رسول کی مل گئی نا، پنجتن کی غلامی ادھر مل گئی اور ادھر بھی نوکری مل گئی، اس سے اچھی کون سی نوکری ہے؟ نیازی صاحب لکھتے ہیں نا، مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا، دنیا کہنے لگی پنجتن کا گدا، اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا، سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی. آقا کی آل کا غلام بن جاؤں، ان کا نوکر بن جاؤں، اور کیا چاہیے؟ پھر دیکھو کیسا نوازتے ہیں انشاءاللہ. تو نیت کریں انشاءاللہ آل رسول کی خدمت کریں گے. درود پاک پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ. صلو علی الحبیب، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ. شیطان کتنا بڑا دشمن ہے. قرآن پاک آپ نے پڑھا سنا ہوگا، بار بار، ایک جگہ نہیں کئی بار قرآن میں فرمایا،
انہو لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ایک جگہ ارشاد ہوتا ہے ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا، فرمایا بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھو۔ پرابلم یہ کہ قرآن بار بار یہ سمجھا رہا ہے کہ تمہیں اس سے دشمنی رکھنی ہے، دوستی نہیں کر لینی، اس کے وار سمجھنے ہیں۔ دیکھیں دنیا کا دستور سمجھیے گا، جب تک اینیمی کی چالیں نہیں پتا ہوں گی نا، اینیمی کے اٹیکس پتا نہیں ہوں گے کہ کہاں کہاں سے حملہ کرتا ہے، کئی ملکوں کی فوجیں ڈیزائن ہی اس طرح ہوتی ہے کہ اینیمی کے پاس کون سا ویپن ہے، دشمن فوج کے پاس ویپن، ہمارے پاس بھی اس کا توڑ ہونا چاہیے، اس کے پاس ایئر کرافٹ کیسے ویسے ہی ہمارے پاس، جیسے راکٹ ویسا ہمارے پاس نیوی جیسی۔ بندہ یہی تو سوچ کے پلان کرتا ہے کہ دشمن کدھر سے اٹیک کر سکتا ہے۔ تو شیطان کو تو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے تمہارا دشمن، اور تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ مگر بدقسمتی یہ ہے کہ بہت بڑی تعداد جو ہے وہ شیطان سے دشمنی نہیں دوستی کر لیتے ہیں۔ کتنی بری بات ہے، اللہ کا بھی دشمن ہے ہمارا بھی دشمن ہے اور اس سے دوستی کر رہے ہیں۔ قرآن میں ایک جگہ رب ارشاد فرماتا ہے افتتخذونہ وذریتہ اولیاء من دونی وہم لکم عدو بئس للظالمین بدلا، فرمایا تو اے لوگوں کیا تم اسے اور اس کی اولاد کو میرے سوا دوست بناتے ہو، حالانکہ وہ تمہارے دشمن ہیں، ظالموں کے لیے کیا ہی برا بدلہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وہ تمہارے دشمن ہے، دوست مت بنانا۔ اور یہ اتنا خطرناک دشمن ہے، اتنا مکار دشمن ہے، اس کے ایسے ایسے وار ہیں آپ حیران ہو جائیں گے۔ شیطان کبھی ادھر سے حملہ کرتا ہے کبھی ادھر سے۔ اچھا پرابلم یہ کہ ایک تو شیطان کو پہلے سیویئر دشمن سمجھنا شروع کر دیں۔ مثال کے طور پہ آپ کو کوئی یہ کہہ دے کہ یار ایک بندہ ہے اس نے پلان کیا ہے کہ آپ کو مار دے گا، آپ بتائیں کہ آپ سکون سے سو جائیں گے؟ آپ پریشان ہو جائیں گے کہ اچھا میری جان لینا چاہتا ہے، ہاں وہ اس نے بنا پلان کیا ہوا کہ آپ کو اڑا دے گا۔ اب آپ پولیس کے پاس جائیں گے، آپ اپنے گارڈز رکھنے کی کوشش کریں گے، معلومات کریں گے یار اس کا پلان کیا ہے، کیسے اٹیک کرے گا۔ دنیا میں کوئی میری جان لینا چاہے، جان لے سکے نہ لے سکے، میری نیند تو اڑا دیتا ہے۔ تھریٹ آ جائے تو بندہ کسی کو پرچی آ جائے، کراچی میں تو بہت سارے واقعات چلتے رہتے ہیں نا، ہمارے پاس ہی بیچارے لوگ دعا کے لیے آتے ہیں، بھائی فون آ گیا ہے فلاں چیز آ گئی ہے، ہوتا کچھ نہیں ہے، اس بیچارے کی نیند توڑ جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عافیت میں رکھے، ان ظالموں کے ظلم سے بچائے، دہشت گردوں کی دہشت گردیوں سے بچائے۔ مگر دیز آر آل ایگزامپلز فار آل آف اس، کہ یہ جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمارا کیا حال ہو جاتا ہے۔ افریقہ کے کئی ملک جہاں کڈنیپ کی دھمکیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چل رہا ہوتا ہے دنیا میں۔ اچھا آپ میں سے کچھ لوگ ہوں گے کہیں گے یار مجھے تو کوئی دھمکی نہیں آئی، اللہ کا شکر، اللہ کرے کبھی آئے بھی نہ آپ کو، مگر یہ والی دشمنی تو قرآن نے بتا دی ہے نا، یہ دھمکی تو آپ کے پاس موجود ہے، یہ اٹیک، اور یہ دشمن آپ کا بھی ہے۔ وہ دشمن ہو نہ ہو یہ دشمن سب کا ہے، قرآن کہہ رہا ہے تمہارا کھلا دشمن ہے۔ کیا اس کے لیے کوئی پلاننگ کی، اس سے بچنے کا کوئی غور کیا، اس کے لیے کسی کے پاس گئے کہ یار یہ کدھر کدھر سے حملہ کر سکتا ہے؟ مجھے ایک بات بتائیں، کوئی میری جان لے سکتا ہے دنیا میں، میری دولت لے سکتا ہے، مگر یہ سب چیزیں کم ہے، شیطان میرا ایمان لے سکتا ہے، اس سے قیمتی چیز کوئی نہیں ہے میرے پاس ہے۔ اگر ایمان ہی چلا گیا تو پھر کیا ہے میرے پاس؟ وہ ایکچوئل اس کا جو الٹیمیٹ گول ہے نا شیطان کا، یہ سمجھنا ہوگا، اس کا الٹیمیٹ گول یہ ہے کہ وہ میرا اور آپ کا ایمان چھین لے اور ہم دنیا سے بے ایمان ہو کر جائیں۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، سارے روزے، ساری تراویح، ساری عبادت، ساری نمازیں، سارے صدقے، سارے حج، سب کچھ برباد ہو جاتے ہیں اس کے جو ایمان پہ دنیا سے نہیں جاتا ہے۔ ہاں ایمان ہے تو سب کچھ ہے، ایمان کے بغیر گئے پھر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں یہ پہلے سمجھ لیجئے بات کو، میرے اور آپ کی زندگی کا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، وہ ایمان کی حفاظت ہونا چاہیے۔ آپ کو پتا اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کیا دعا کرتے تھے؟ یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اس دعا کا معنی کیا ہے؟ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما، اسٹیڈ فاسٹنس عطا فرما۔ کون دعا کر رہا ہے؟ جس کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا۔ یہ میری اور آپ کی تربیت ہے کہ دل بدلتا ہے۔ اللہ سے مانگو کہ مرتے وقت قلب سلیم رہے، ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤں۔ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور نہیں مرنا مگر مسلمان۔ یعنی یہ جملہ کیسا ہے یار؟ اگر یہ آیت کو سمجھ لیں کہ کہا جا رہا ہے مرنا ہے مگر مسلمان، یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میری اور آپ کی زندگی کا جو مین ٹارگٹ ہونا چاہیے نا، کہ ادھر سے کوئی چھیننے کی کوشش کر رہا ہے، ادھر سے میرا ایمان چھیننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ایکچولی شیطان ہمارے سامنے اپنے اصلی روپ میں نہیں آتا، اس کے چیلے آتے ہیں، اس کے چیلے چپاٹے، اب ہر طرح کے لوگ نکلے ہوئے نا، کبھی چینل پر، سوشل میڈیا پر کوئی قرآن کا انداز بیان کر رہا ہے، کوئی دین کا نیا انداز لے کر آیا ہے، کہیں نہ کہیں سے اٹیک کر کے آپ کا ایمان چھیننا چاہتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے 100 سال پہلے کہہ دیا تھا، سونا جنگل رات اندھیری
چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ تو 100 سال پہلے کا، اب تو کتنے فتنے ہیں۔ پتہ ہے اعلیٰ حضرت نے کیا کہا؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لیں یا وہ چور بلا کے ہیں، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، لوگ ہمارے ایمان کے پیچھے پڑے۔ ہم کہتے نہیں یار میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں تو اس کی بھی سنتا ہوں، میں بد مذہبوں کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، کچھ غیر مسلم دوست بھی بنائے ہوئے ہیں، میں سب کے ساتھ بیٹھتا ہوں۔ جناب نہیں، ایمان بچانا ہے تو ایسی محفلوں، ایسی گیدرنگز کو چھوڑنا ہوگا، سب کی نہیں سننی ہے۔ ہم اتنے مضبوط نہیں ہیں کسی کی سننے سے۔ آپ کو پتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو تورات پڑھنے سے منع فرما دیا تھا۔ وہ کون ہے؟ حضرت عمر فاروق۔ اب بتائیے میری اور آپ کی کیا اوقات ہے؟ بندہ کہتا ہے میں ذرا دوسروں کی کتابیں بھی پڑھوں گا، دوسروں کے دلائل بھی سنوں گا۔ ارے پہلے مجھے اپنے دین کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے اور میں چلا سب کی باتیں سننے۔ تو ایمان بچانا ہے تو اس کی فکر کرنی ہے۔ اچھا اب میں آپ کو شیطان کے کچھ واقعات کے ذریعے سمجھاتا ہوں کہ کیسا مکار ہے، کیسا گیم کرتا ہے۔ ایک کتابوں میں لکھا برسیسا نامی ایک شخص تھا اور بہت بڑا عبادت گزار تھا۔ اس بندے نے 200 سال اللہ کی عبادت کی اور ایک بھی گناہ نہیں کیا۔ اچھا اب ایسا کوئی نیک بندہ ہو تو شیطان کہاں چھوڑے گا اس کو؟ یہ میں ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ شیطان نیک آدمی پر زیادہ حملے کرتا ہے، یاد رکھیے گا۔ جو پہلے ہی کچھ نہیں کر رہا اس کو شیطان نے کہا تو اب ساڑھا ساتھی ہے، نہ نماز پڑھ رہا ہے، نہ روزے رکھ رہا ہے اور بدکاریاں کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، نہیں، اس کو لیے پرابلم ہے نیک آدمی جو نمازیں پڑھ رہا ہے، جو روزے رکھ رہا ہے، جو نیکی کی نیت کر بیٹھا ہے، جو علم دین سیکھ رہا ہے، وہ بے چین رہتا ہے اس کے بارے میں۔ تو آپ جتنا دین کی طرف آئے نا اب تیار ہو جائیں، ہی ول اٹیک یو، بٹ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے انشاءاللہ۔ ہماری کوئی اوقات نہیں، ہم اللہ سے ہی مدد مانگیں گے انشاءاللہ، اور مانگتے رہا کرو رب سے مدد، کہ اللہ شیطان کے مقابلے میں میری مدد فرما، مجھے طاقت دے، مجھے قوت دے، اور اس مردود کے مقابلے میں مجھے کامیابی عطا فرما۔ ٹھیک ہے، بہرحال اب شیطان کی تو حالت خراب، 200 سال کوئی گناہ نہیں۔ شیطان پہنچ گیا اس کے پاس انسانی صورت میں اور جا کر کہتا ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ عبادت کرنی ہے۔ اللہ کا نیک بندہ کہتا ہے مجھے اللہ کی عبادت میں کوئی دوست نہیں چاہیے، میں جانوں میرا رب جانے، مجھے کوئی نہیں چاہیے۔ اس کا ایک عبادت خانہ تھا، وہ اس میں عبادت کرتا تھا، اس نے شیطان کو انٹری نہیں دی۔ اس مردود نے کیا کیا تھا، انسانی صورت میں اسی نیک آدمی کے گھر کے باہر بیٹھ کر عبادت شروع کر دی، ڈھونگ کے لحاظ میں۔ اب وہ کھڑکی سے دیکھتے پورا دن ہو گیا، رات ہو گئی، یہ عبادت کیے جا رہا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن، نہ کھانا نہ پینا نہ سونا۔ برسیسا حیران کہ یار میں 200 سال سے عبادت کر رہا ہوں، مجھے بھوک بھی لگتی ہے، مجھے نیند بھی آتی ہے، نہ اس کو نیند آ رہی ہے نہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے۔ دروازہ کھول کے کہا بھائی یہ تو بتاؤ تمہیں یہ عبادت کہاں سے سیکھی ہے؟ تمہیں نیند بھی نہیں آتی، تمہیں کھانا بھی نہیں کھانا؟ کہتا بات یہ میں اسی لیے تو آپ کے پاس آیا تھا، آپ نے تو مجھے لفٹ ہی نہیں کرائی۔ میں آپ کو اصل راز بتاؤں، مسئلہ یہ ہے کہ میں نے زندگی میں ایک گناہ کیا ہے، جب مجھے نیند آتی ہے نا مجھے وہ گناہ یاد آ جاتا ہے، میں پھر چونک جاتا ہوں، پھر خوف خدا طاری ہوتا ہے، میں جاگتا ہوں، بھوک لگتی ہے پھر وہ گناہ یاد آتا ہے۔ آپ کا پرابلم ہی آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے۔ اب دیکھو شیطان کا وار، اگر آپ کو یہ لیول چاہیے نا عبادت کا کہ نہ آپ کو نیند آئے نہ آپ کو جناب بھوک لگے اور آپ ساری رات اللہ کی عبادت کرتے رہے، آپ ایک گناہ کر لیں۔ کہتا ہے عجیب آدمی ہو، جس رب کی عبادت کر رہا ہوں وہاں اس کی بارگاہ میں گناہ کروں، کہ پھر نہیں ملے گی ایسی پھر آپ کو لذت نہیں ملے گی۔ اب دیکھیں کیسا خطرناک وار ہے۔ برسیسا کہتا ہے اچھا پھر مشورہ دو کون سا گناہ کروں؟ شیطان سے کہتے ہیں کون سا گناہ کروں؟ شیطان کہتا ہے پھر ایسا کریں آپ بدکاری کر لیں۔ کہتا ہے خدا کا خوف کر، اتنا بڑا گناہ زنا بدکاری میں کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ کہ پھر ایسا کرے قتل کر لے۔ کہ کیسے آدمی ہو، میں کسی بندے کو مار دوں قتل کروں؟ نہیں میں نہیں کرتا۔ اچھا پھر ایسا کرے شراب پی لیں۔ کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑا چھوٹا گناہ لگ رہا ہے۔ اب یہاں ایک اور بات سیکھنی ہے، میں تھوڑے واقعات کو بریک اس لیے کرتا ہوں کہ ٹو دی پوائنٹ آپ کو بات بھی سمجھ آئے۔ ہمارے اندر بہت سارا شیطان نے دماغ میں ڈالا یار یہ چھوٹا گناہ یہ کر لو، یہ بڑا ہے یہ نہیں کرو، پتہ نہیں اپنے طور پہ ہم نے کیٹیگری بنا لی ہے۔ سمجھیے بات کو، ہمیں نہیں پتا کون سا گناہ رب کی نافرمانی کا اور غضب کا اور ناراضگی کا باعث بن جائے، وہی گناہ میں جہنم کے گہرے گڑھے میں ڈال دے۔ کسی گناہ کو چھوٹا مت سمجھنا، ٹھیک ہے؟ برسیسا کہتا ہے ہاں یہ ٹھیک ہے شراب پی لیتا ہوں۔ شراب پی، نشہ چڑھا اور پی، اب بدکاری کی، اور جب بدکاری کر لی تو اب قتل بھی کر دیا۔ اللہ اکبر۔ پولیس آئی اور برسیسا کو پکڑ کے لے گئی۔ اب جب پھانسی کا حکم ہو گیا، پھانسی گھاٹ پر برسیسا موجود تھا، شیطان ادھر پہنچ گیا،
کہتا ہے ایک راستہ ہے میں تجھے بچا سکتا ہوں. کہا بدبخت تیری وجہ سے تو میں پھانسی میں پہنچ گیا, تو نے کہا گناہ کر لے, مجھ سے ایک نہیں تین تین گناہ ہو گئے اور آپ پھانسی پھندے پر آ گئے. بولے میں بچا سکتا ہوں. بولو بتاؤ کیسے بچ سکتا ہوں. کہا تم ایسا کرو خدا کا انکار کرو اور مجھے سجدہ کر دو. برسیسا کی بدبختی دیکھیں, اس نے شیطان کو سجدہ کیا, خدا کا انکار کیا اور اسی وقت پھانسی پر اس کو لٹکا دیا گیا. کفر کی موت وہ مر گیا. یہ ہے شیطان. ہم اس کی باتوں میں آ جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے نہیں یار میں بڑا پکا ہوں, ایک دو گناہ ہی تو کیے, تھوڑی سی تو پرابلمز ہیں, تھوڑی سی غلط جگہوں پہ جا رہا ہوں, نماز بھی تو پڑھتا ہوں. وہ یوں ہی لے جاتا ہے, وہ ایک ایک کر کے سٹیپ بائی سٹیپ ہم پہ اٹیک کرتا ہے. ایک حدیث پاک یاد رکھیے گا, یہ جو نوجوان اور ہم سب اس پہ مبتلا ہیں بدقسمت, ہم سب نے کچھ نہ کچھ گناہ پالے ہوئے ہیں, نیکیاں بھی کر رہے ہیں گناہ بھی کر رہے ہیں, کچھ عادتیں گندی ہیں جو دل میں لگی ہوئی ہیں وہ نہیں چھوٹتی نہیں ہے. میں آپ کو پرابلم بتاؤں کیا ہے, پہلے حدیث سن لے پھر آپ کو پرابلم سمجھاتا ہوں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے, جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے نا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگا دیا جاتا ہے, دوسرا کرتا ہے تو دوسرا نقطہ ہو جاتا ہے, تیسرا کرتا ہے تیسرا ہو جاتا ہے. ایک وقت آتا ہے کہ اس کا پورا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب اس پر ہدایت کی کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے. اب پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہم میں سے کئی ایسے ہیں نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں, بعضوں کا تلاوت بھی کر رہے ہیں, روزے بھی رکھ رہے ہیں, مگر حرام کام بھی ساتھ کر رہے ہیں. کوئی بدنگاہی کر رہا ہے, کوئی بری دوستیاں لگائے بیٹھا ہے, معاذ اللہ کوئی اور غلط کام کر رہا ہے. ہم یہ دونوں چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, دل ہے نا یہ پیالے کی مانند ہے. اس پیالے میں آپ گندگی بھی ڈال رہے ہیں اور دودھ بھی ڈال رہے ہیں. دودھ کا کیا حال ہو رہا ہوگا, کسی پیالے میں شربت میں آپ پیشاب بھی ڈالیں, تھوڑا سا گوبر بھی ڈالیں اور پھر روح افزا بھی ڈال دیں, شربت بھی ڈال دیں, تو کیا بنے گا, اس کا بیڑا غرق ہی ہو جائے گا نا. یہ جو مجھے اور آپ کو سجدوں کی لذت نہیں مل رہی نا, مجھے اور آپ کو جو عبادت کا نور نہیں مل رہا, میری آنکھوں سے جو آنسو نہیں بہ رہے, مجھے دعا کا جو لطف نہیں آ رہا, اس کی بڑی وجہ یہ ہے ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں مگر گناہ نہیں چھوڑ رہے. جس دن آپ نے گناہ چھوڑے, اس پیالے کو صاف کیا, اس دل کو کلین کیا, آپ کو ہر سجدہ انشاءاللہ برکت عطا فرمائے گا. آپ دعا کرو گے آپ کے آنسو بہیں گے, آپ درود پڑھو گے آپ مدینے کی یاد میں کھو جاؤ گے, کیونکہ عبادت کا نور ملنا شروع ہو جائے گا. ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, ظلمت اور نور ساتھ نہیں چلتے. پہلے دل کو ان گندگیوں سے پاک کریں, پھر دیکھیں آپ کو عبادت کا نور کیسے ملتا ہے. تیار ہو جاؤ, شیطان کے واروں میں نہیں آنا. میں کون سا آپ کو واقعہ سناؤں, ایک اور واقعہ سنیے گا, یقین کریں ڈر لگتا ہے ایسی باتیں سن کر. پہلے تو یہ جو ہمیں نا پہلے بے خوف نہیں ہونا ہے, اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرتے رہے. ہم نے روزے رکھے, نمازیں پڑھی, تراویح پڑھی, کئیوں نے قرآن پڑھے, کئیوں نے زکاتیں دی. بھائی اب تو جناب کمال ہو گیا, بھائی بہت عبادت کر لی, اب تو جنت ہی اپنا پکا ٹھکانا ہے, انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائیں گے. مگر اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہونا ہے, ایمان کی حفاظت کی فکر کرنی ہے. سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ علماء فرماتے ہیں جس کو سلب ایمان کا خوف نہ ہو, ایمان کے چھن جانے کا خوف نہ ہو, نزا کے وقت اس کا ایمان چھن جانے کا شدید خطرہ ہے. پتہ ہے شیطان مرتے وقت, یعنی اتنا مردود کہوں کہ مرتے وقت بھی وہ رشتہ داروں کی شکل میں آتا ہے. جب انسان کی نزا کا وقت آتا ہے, آخری وقت, شیطان آ جاتا ہے اس کے کسی پرانے رشتہ دار کی شکل میں, ماں کی, والد کی, کسی رشتہ دار کی شکل میں, کہ بیٹا مرنے کے بعد پتا چلا اسلام تو ٹھیک مذہب نہیں ہے, بیٹا تو اسلام چھوڑ دے, تاکہ آخری وقت بھی ٹرائی کرتا ہے کہ اس کا ایمان چھین لے. اب بتائیں ہم اس سے دوستی کریں گے جو میرا ایمان چھیننا چاہتا ہے, یا اس کے لیے کانشیس ہو جائیں گے, تیار ہو جائیں گے کہ اس کی باتیں نہیں ماننی ہیں. حضرت امام ابو محمد فرماتے ہیں 3 بڑے عبادت گزار شخص تھے, حج کے لیے روانہ ہوئے. راستے میں ایک غیر مسلموں کی بستی میں قیام کیا. یہ بری صحبتوں کی آپ کو ایک نحوست بھی بتاتا ہوں, بندہ پتہ نہیں کبھی کہاں رہتا ہے, کبھی کن کے ساتھ رہتا ہے, سوچتا بھی نہیں ہے. غیر مسلموں کی بستی میں رہے. اب اس تینوں میں سے ایک بندے کی ایک عورت پہ نظر پڑی, ایک لڑکی پہ نظر پڑی, بڑی خوبصورت تھی. اس پہ دل آ گیا. ساتھیوں سے کہتا تم جاؤ حج پر, میں ذرا پیچھے آتا ہوں. کسی بہانے سے خود رک گیا, وہ ساتھی روانہ ہو گئے. یہ پہنچ گیا اس کے والد کے پاس کہ مجھے تمہاری بیٹی سے شادی کرنی ہے. کہ میری بیٹی کا مہر تم ادا نہیں کر سکو گے, بہت ہیوی ہے, بہت مہنگا ہے. کہ بتاؤ تو صحیح کیا ہے. کہ مہر یہ ہے کہ تم اسلام چھوڑ دو اور غیر مسلم ہو جاؤ. ساری زندگی جس کی عبادت میں گزری, شیطان نے ایسا حملہ کیا, عورت کا ایک ایسا جال پھینکا اس کے دل پر کہ اس شخص نے اسلام کو چھوڑا اور غیر مذہب اختیار کر لیا. حج پہ جا رہا تھا, سفر کون سا تھا, حج کا. سوچئے شیطان کب کہاں کیسے حملہ کر سکتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے. میری زبان نہیں اٹھ رہی ہے مگر اشارے میں بتا دیتا ہوں. طواف کے دوران کیا کچھ ہوتا ہے, ایسی باتیں سامنے آئی ہیں کہ زبان بھی نہیں اٹھتی کہ یار ادھر بھی. لیکن شیطان, ہم سمجھتے کعبے کے سامنے کچھ نہیں ہو سکتا,
آپ اپنے گھر میں سوچ رہے ہو میں محفوظ ہوں, کعبے کے سامنے بہکاتا ہے وہ, ادھر غلط کام ہو جاتے ہیں, چوری پکڑتے ہوئے نہیں پکڑے جاتے حرم کے اندر ہیں. سوچئے شیطان سے کوئی محفوظ نہیں, اپنے آپ کو سیکیور مت سمجھو, اس کی فکر کرنی ہے, دعائیں مانگنی ہے, اس کا علاج کرنا ہے اور اپنے آپ کو ان بری صحبتوں سے بچانا ہے. اب کیا ہوا, غیر مسلم ہو گیا. تھوڑے عرصے کے بعد اس بندے کا اسی مذہب پہ وصال ہو گیا, یعنی کفر پر ہی مر گیا. وہ جو دوست تھے نا حج پر گئے تھے, کچھ عرصے بعد اس بستی میں آئے کہ یار پوچھے تو صحیح دوست کدھر ہے. کسی نے بتایا اس نے تو مذہب بھی بدل لیا اور اسی مذہب پر, کفر پر اس کی موت بھی ہو گئی. کہا یار قبر ہی بتا دو. قبر پہ گئے تو اس قبر کے کنارے ایک عورت 2 بچوں کے ساتھ بیٹھی رو رہی. عورت سے پوچھا تم کون ہو؟ کہا میں اس کی بیوی ہوں جس کی وجہ سے اس نے میرا مذہب اختیار کیا. دوست رونے لگے اور اس عورت کو بتایا کہ پتہ ہی ہمارا دوست کیسا تھا, کتنی عبادت کرتا تھا, کتنے روزے رکھتا تھا, بہت اللہ کا نیک بندہ تھا, اور دیکھو اس بیچارے کا اس کے ساتھ ہوا کیا کہ ایمان ہی چلا گیا. عورت نے جب یہ سنا کہ میرا شوہر اتنا نیک تھا, اس کے دل میں اسلام کی محبت آئی, وہ عورت کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی. ہائے ہائے ہائے, اس واقعے کو لکھ کر جو علماء نے باتیں لکھی ہیں نا, رونگٹے کھڑے ہو جاتے کہ یہ ہے اللہ کی خفیہ تدبیر. وہ جس عورت کے لیے غیر مسلم ہوا وہ غیر مسلم کی موت مرا, اور اس کے مرنے کے بعد اللہ نے اس عورت کو ایمان کی دولت عطا فرما دی. یہ اللہ پاک کے فیصلے ہیں. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو, اپنے ایمان کی فکر کرنی ہے, شیطان کے واروں سے بچنے کا ذہن بنانا ہے. اللہ کرے آج کے اس بیان میں ہم یہ سمجھ جائیں اور پریپیئر ہو جائیں کہ رمضان کے بعد ہمیں اس مردود کی بات نہیں ماننی ہے. ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے, بڑا کمال کا انہوں نے سوال کیا. ایک بار نیک آدمی کی شیطان سے ملاقات ہو گئی. انہوں نے شیطان سے کہا کہ اے ابلیس بتا میں تیرے جیسا کیسے بن سکتا ہوں. ویری اسٹرینج کوسچن. ابلیس کہتا ہے پوری دنیا میں آج تک کبھی مجھ سے کسی نے ایسا سوال نہیں کیا, میرے جیسا کون بننا چاہتا ہے, کہ بس تو بتا دے تیرے جیسا بننے کا طریقہ کیا ہے. ابلیس تو خوش ہو گیا, چلو ایک دوسرا پارٹنر ملا, بھائی کوئی تو ہے جو میرے جیسا بننا چاہتا ہے. کہ بہت آسان ہے میرے جیسا بننا, آپ 2 کام کر لیں کہ آپ نمازوں میں سستی کریں اور جھوٹی ہو یا سچی بس زیادہ قسمیں کھایا کریں. وہ نیک شخص پتہ کیا کہتا ہے, میں اللہ تعالیٰ سے وعدہ کرتا ہوں زندگی میں آئندہ کبھی یہ 2 کام نہیں کروں گا. شیطان کہتا ہے آپ نے دھوکہ دیا مجھ سے میرا راز لے لیا, میں بھی وعدہ کرتا ہوں کہ آئندہ کبھی کسی کو نصیحت والی بات نہیں بتاؤں گا. مگر واٹ وی گیٹ فرام دیٹ انسیڈنٹ, یہ 2 باتیں بڑی خطرناک ہیں, نمازوں میں سستی اور یہ بات بات پر قسمیں کھانا. کچھ لوگوں کا تو تقیہ کلام ہے, اللہ کی قسم, رسول کی قسم. ارے بھائی تم سے قسمیں کس نے بولا ہے, ہر بات پہ قسم کھانی ہے, سودا بیچنا ہے تو قسم, کیوں قسمیں کھانی ہے. پلیز قسموں کی عادت ختم کریں. یہ سودا بک تو جاتا ہے قسمیں کھا کے, برکت اڑ جاتی ہے, لیکن پہلی بات زیادہ سیویئر ہے نا, نمازوں میں سستی. ہم زبان سے نہیں کہتے مگر ہم زبان حال سے پریکٹیکلی کیا میسج دے رہے ہوتے ہیں کہ اے شیطان جب تک تو بند تھا نا تب تک ہم اللہ کے بندے تھے, تب تک مسجدوں میں جاتے رہے, اب جب تیری باری ختم, اب تو چھوٹ کے آئے گا تو ہم اب تیری بات مانیں گے. کیا اس بار بھی ایسا پیغام دو گے؟ نیت کر لیں انشاءاللہ, کچھ بھی ہو جائے اس بار مسجد چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کریں گے. یہ شیطان کا وار ہے, وہ پہلے سست کرتا ہے نماز میں, یاد رکھیے گا. پہلے آپ کی جماعت جائے گی, ٹھیک ہے, اس کے بعد وہ کہے گا سنتیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل پڑھنے کی کیا ضرورت ہے. یہ بڑا مکار ہے. آپ دیکھیے پتہ ہے شیطان کے پلاننگ کیا ہوتی ہے, اتنا مکار ہے کہ نمازی کو یہ نہیں بولے کہ نماز چھوڑ دے, پتہ یہ پکا ہے بھائی نمازی کہ جماعت چھوڑ دینا یار کوئی بات نہیں, گھر میں بھی تو ہو ہی جاتی ہے, پہلے جماعت چھوڑوائے گا, مسجد سے دور کر دیا. اب کہے گا یار اتنی بڑی نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے, نفل تو چھوڑ دے, ڈائریکٹ نفل چھوٹیں گے. پھر کہے گا سنتیں چھوڑ دے, سنتیں چھوٹیں گی, اور آخر میں آپ کا فرض بھی چلا جائے گا. یہ آپ کے میرے حصار ہیں, یہ عبادتوں کے حصار ہیں, یہ آپ سمجھیے گا. آپ کے گھر میں باؤنڈری ہوتی ہے نا, میری نماز کا حصار کیا ہے, میرے فرض کا حصار ہے واجب. یہ سمجھ لیں باؤنڈری ہے. واجب کے بعد ایک باؤنڈری ہے سنت کی, اس کے بعد ایک باؤنڈری ہے نفل کی. اگر میں نے نفل پکڑ کے رکھے نا میرے سنت نہیں جائے گی, اگر سنت پکڑ کے رکھے تو واجب نہیں جائے گا, واجب پکڑ کے رکھے تو فرض نہیں جائے گا, اور یہ سب چھوڑتا گیا تو ایک ایک کر کے وہ سب لے جائے گا. اچھا یہ ایک اور اس کی مکاری بتاؤں. پہلے تو پلان کرتا ہے کہ کسی نیک آدمی سے کوئی بڑا گناہ کرا دے, شراب پلا دے, بدکاری کروا دے, قتل کروا دے. جب یہ دیکھتا ہے نا یار یہ تو کچھ کر ہی نہیں رہا ہے, میری مان ہی نہیں رہا ہے, تھکتا نہیں ہے. یاد رکھیے گا اتنا خطرناک اینیمی ہے, اس کو نیند نہیں آتی, ہمیں نیند آتی ہے. ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے, وہ ہمیں دیکھ رہا ہے. بلکہ روایتوں میں آیا یہ ہمارے بلڈ میں, ہماری رگوں کے اندر چل رہا ہوتا ہے. اتنا خطرناک دشمن ہے, اور ہم سوئے ہوئے ہیں, ہمیں فکر ہی کوئی نہیں ہے. ایک نعرہ لگاتے ہیں شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی, صرف نعرہ لگاتے ہیں, کمبل اوڑھ کے سو جاتے ہیں. او بھائی تیار بھی تو کرو اپنے آپ کو کہ کیسے جنگ لڑو گے.
ٹھیک ہے. اب جب یہ دیکھتا ہے نا کہ یار یہ نیک نمازی آدمی ہے، نہ شراب پی رہا ہے، نہ بدکاری کر رہا ہے، نہ قتل کر رہا ہے، نہ کسی کو ظلم کر رہا ہے، اب کیا کروں؟ تھکتا نہیں ہے. اب اس کو کہتا ہے عبادت میں اس کی عبادت کم کروا دوں. گناہ نہیں کروا پا رہا نا، اس کے درود کم کروا دوں، اس کی تلاوت کم کروا دوں، اس کی جماعت چھڑوا دوں. اچھا اب دیکھتا ہے یہ بھی نہیں کر پا رہا. اب یہ شیطان کا ایک ایسا آلہ آ گیا ہے کہ جس کے گھر میں ٹی وی نہیں تھا، جس کے گھر میں کبھی فلم VCR نہیں آیا تھا. یار ہم کئی ایسے لوگوں کو جانتے ہیں جنہوں نے کبھی زندگی میں فلمیں نہیں دیکھی تھی، مگر یہ ایک ایسا آلہ آ گیا کہ ایک بٹن دباؤ تو پتہ نہیں دوسری دنیا میں بندہ پہنچ جاتا ہے. اب نیک نمازی آدمی سے بھی اس کے ذریعے گناہ کرواتا ہے. میرے ہی پیسے لگے ہیں، میں ہی انٹرنیٹ کا بل بھر رہا ہوں، میں نے ہی لاکھوں روپے کا موبائل لیا اور مجھے ہی جہنم میں لے جا رہا ہے. کیا بے وقوفی ہے یار. سوچئے یہ شیطان کے وار ہیں. یہ ساری روحانیت منٹوں میں برباد ہو جاتی ہے جب آپ اپنی آنکھیں حرام دیکھتی ہیں. اچھا پھر ایک اور کیا کرتا ہے کام، دیکھیں میں آپ کو کچھ شیطان کی چالیں بتا رہا ہوں. ایک اور پھر پتہ کیا کرتا ہے کہ اگر آپ کسی نیکی میں بہت ساری نیکی کر ہی رہے ہیں، صدقہ بھی دے رہے ہیں، زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، خیرات بھی دے رہے ہیں، اب اس کا ایک اور وار یہ کہ یار نیکی تو کر لی اس نے، اب یہ کہتا ہے اس کی نیکی برباد کرواؤ. اب نیکی برباد کیسے ہو سکتی ہے؟ بھائی میں نے کر تو لی، نماز بھی پڑھ لی، روزہ بھی رکھ لیا، صدقہ بھی دے دیا، رسید بھی آ گئی، فطرہ بھی دے دیا. نہیں جناب، he have some weapons to destroy your all good deeds. اب کیسے؟ اب وہ بندے کو کہتا ہے اس کو لوگوں کو بتا. اب ریاکاری شروع کرے گا. میں ذرا لوگوں کو بتاؤں بھائی میں نے تو بڑی رات کو 5,000 روپے خرچہ کیا، میں نے مہنگا والا فطرہ دیا ہے، میں جناب تہجد بھی پڑھتا ہوں، میں تو جناب قرآن 3 بار ختم کیا ہے. اب لوگوں کو بتانا شروع کریں گے. سمجھیے یہ بات، یہ شیطان کا بڑا خطرناک وار ہے. آج کسی سے ملاقات کرے نا، آئی صاحب کیسے ہیں، طبیعت ٹھیک ہے؟ بس اللہ کا بہت کرم ہے جناب، 2010 میں حج پہ گیا تھا تو 2015 سے 5 بار عمرہ کر چکا ہوں الحمدللہ. ہمارے گھر کے برابر میں جو مسجد ہے اس کی چھت بھی ہم نے ڈلوائی تھی، بس افطاری کا سامان بھی اپنے گھر سے ہی جاتا ہے. 5-7 منٹ میں حاجی صاحب نے 15 سال پرانی نیکیاں ساری گنوا دی. کیوں بھائی؟ میں نے تو طبیعت پوچھی تھی آپ سے، یہ کب پوچھا تھا کہ اپنی ذرا بیلنس شیٹ دیجیے. اچھا ایک اور عجیب بات ہے، آپ کو 15 سال پرانا حج یاد ہے، کل جھوٹ بولا تھا وہ یاد ہے؟ آپ نے اللہ کی راہ میں 1 لاکھ روپے چندہ دیا وہ یاد ہے؟ 5 لاکھ روپے حرام کے کمائے وہ یاد ہیں؟ یہ سوچئے، یعنی ہم گناہ کر کے بھول ہی جا رہے ہیں اور نیکیاں بار بار ریمائنڈ ہو رہی ہیں، بار بار ریکال ہو رہی ہے. یہ شیطان کا وار ہے. یاد رکھیے گا، بزرگان دین کے یہ اقوال ملتے ہیں کہ اپنے گناہ یاد رکھنا اور نیکیاں بھول جانا یہ اللہ کی عبادت ہے. اور ہمارا سرکل ہی الٹا ہے، ہمیں گناہ تو یاد ہی نہیں ہے. یقین کریں 1 ہفتہ پرانا گناہ یاد نہیں ہوگا آپ کو اور مجھے، بلکہ 25 سال پرانی بچپن کی نیکی بھی یاد ہوگی. کیوں؟ یہ شیطان کا وار ہم سمجھ نہیں پا رہے. یہ ہمارے ساتھ گیم کرتا ہے کہ نیکی کر لی نا، پہلے تو کوشش کی نہ کریں، اب کر لی تو چھپانے نہیں دیتا، اور پھر بار بار پہلے تو کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اور جناب اب تو 1 راشن کا بورا دیتے ہیں، 5 آدمی سیلفی کھنچوا رہے ہیں، اس غریب کا بھی مذاق اڑا رہے ہو یار. کیوں؟ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو، لوگوں کو دکھانے کے لیے دے رہے ہو. یہ ہم بہت بڑا لاس کرتے ہیں اپنا، کروڑوں روپے بانٹ کر بھی ثواب نہ ملے. آپ سوچئے، اس کو اس طرح سمجھیے کہ ایک بندہ قیامت کے دن جائے اور اس کو پتا ہو کہ یار اتنے روزے، اتنے حج، اتنی زکاتیں دے کر آیا ہوں، اور اس کو کہا جائے کہ جاؤ ہمارے پاس تمہارے لیے آج کچھ بھی نہیں ہے، ان لوگوں سے مانگو جن کے لیے دکھانے کے لیے کیا تھا. اس سے بڑی مایوسی ہوگی؟ قیامت کے دن کوئی اور طریقہ ہوگا وہ نیکیاں ریگین کرنے کا؟ نہیں، یہ نل اینڈ وائڈ ہو جاتی ہیں نیکیاں. یہ شیطان کا بہت خطرناک وار ہے جو لوگ نہیں سمجھ رہے. لیکن نہیں جناب، ہمیں تو دنیا کو، اچھا صرف خرچے کی بات نہیں ہے، ہر عبادت ہے. طواف کرنے تو وہاں سے لائیو آ رہے ہیں، وہاں سے سیلفیاں بن رہی، کعبے کو پیٹ کر کے دعائیں کر کے دکھا رہے ہیں، گنبد خضرا کو پیٹ کر کے لوگوں. کیوں یہ سب ہو رہا ہے؟ آپ سوچئے. وہ تقدس ان مقامات کو ہم پامال کر رہے ہیں، ہر ہاتھ میں موبائل ہے، عورتیں طواف کر رہی ہیں، آپ دنیا کو دکھانے کے لیے عورتوں کی ویڈیو دنیا کو بھیج رہے ہیں. مکہ پاک میں 1 نیکی 1 لاکھ نیکی کے برابر ہے حدود حرم کے اندر، مگر 1 گناہ 1 لاکھ گناہ کے برابر ہے. اچھا لوگوں کو یہ بھی عقل نہیں ہے کہ اپنے گھر والوں کو کہتے ہیں میں تمہیں کعبہ دکھا رہا ہوں. ارے گھر والوں کی تو ویڈیو بند کر دو. آپ کی گھر کی عورت دنیا پیچھے طواف کرتے ہوئے اس کو دیکھ رہی ہے، وہ کس حالت میں بستر پر بیٹھی سوئی. اچھا گھر کا کوئی فرد بیٹھا ہے، کیوں؟ مطلب اتنا بھی سینس نہیں ہے یار. مطلب آپ سوچے تو صحیح کہ وہ مقام کیا یہ ویڈیو بنانے کا ہے؟ وہاں تو گناہ یاد آتے، وہاں آنسو بہتے. مجرم کسی بادشاہ کے دربار میں جائے اور یہ نیت لے کے جائے کہ میں گناہگار ہوں، پکڑا نہ جاؤں، معافی مل جائے. ارے وہاں تو یہ کیفیت ہونی چاہیے، میں معافی مانگنے آیا ہوں، میں بخشوانے آیا ہوں، میرے ہاتھ پہ بیڑیاں ہیں اور میں چھڑوانے آیا ہوں.
اس کیفیت میں طواف کرو یار, اس کیفیت میں مدینے جائیں کہ مجرم ہوں جہاں بھر کا محشر میں بھرم رکھنا, رسوائے زمانہ ہوں دامن میں چھپا لینا. یہ کیفیت ہونی چاہیے نا. چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ, نظر شرمندہ شرمندہ بدن لرزیدہ لرزیدہ. مگر کیا کریں, اس دل کا تسلی نہیں ہوتی یار جب تک لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ ماں بدولت ہر سال رمضان میں عمرہ کرتے ہیں, 27ویں کو فلاں جگہ پہ تھا تو 29ویں کو فلاں جگہ پر تھا. تو یار سوچے یہ کیا کر رہا ہے, یہ شیطان کے وار سمجھیے. پہلے ہی تھوڑی نیکیاں ہیں ہمارے پاس, وہ بھی لوگوں کو دکھا کے کیا برباد کر دیں گے. تھوڑے دنوں پہلے ہم نے ایک اور ٹاپک ڈسکس کیا تھا کہ شیطان ہم سے ایک اور کیا مسٹیک کرواتا ہے, ہمیں غیبت کرواتا ہے. اور غیبت نیکیوں کو کیسے کھا جاتی ہے؟ فرمایا کہ غیبت تو یہ ہے کہ جس مسلمان کی غیبت کی نا, آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. یعنی پہلے میں نے روزے رکھے, میں نے نمازیں پڑھی, میں نے صدقے دیے, اور اب کسی کی غیبت کی تو یہ ساری نیکیاں چلی گئی اس کے اکاؤنٹ میں. اس سے بڑی بے وقوفی کیا ہے؟ تو ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ دا ویپن آف شیطان. اور ہمیں جب تک ان باتوں کا علم نہیں ہوگا تب تک ہم پھر شیطان کے واروں سے بچ نہیں پائیں گے. بہت ساری باتیں یاد آ رہی ہیں کہ شیطان کس کس طرح لوگوں کو ان کی نیکیوں کو برباد کرتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اب ہم نے یہ ذہن بنا لینا ہے, ہم نے انشاءاللہ شیطان کے واروں میں نہیں آنا ہے. ٹھیک ہے, اچھا یہ ایک ہی بیان سے شیطان کے سارے وار بھی سمجھ جائیں اور جناب شیطان جو ہے وہ ہم شیطان پہ قابو بھی پا لیں, اس سے مقابلہ بھی کر لیں, اٹس ناٹ دیٹ پاسبل. ہمیں ان تمام واروں سے بچنے کے لیے, اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اچھا ماحول اپنانا ہوگا, ہمیں اپنی گیدرنگز کو بدلنا ہوگا, ہم اچھے دوستوں میں بیٹھیں گے. دیکھیں صحبت کیسے اثر لاتی ہے, آپ کو پریکٹیکل بتاتا ہوں. آپ کسی کے گھر میں جائیں, کسی کی میت ہو گئی ہو اور وہ رو رہا ہو آپ کے سامنے, یا کسی تکلیف میں رو رہا ہو, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے؟ آپ کی بھی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں, آپ باہر نکل کے بھی دل افسردہ ہوتا ہے. آپ کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا جناب, مگر کسی کو افسردہ دیکھا, آپ پر اثر پڑا نا. کسی کے گھر جائیں, بچہ پیدا ہوا ہے یا اس کو کوئی بہت اچھا تحفہ ملا ہے, یا وہ بہت خوش ہے آپ کا دوست, اور خوشی خوشی میں خوشیاں منا رہا ہے, آپ کے چہرے پہ کیا ہوگا؟ مسکراہٹ آ جائے گی نا. آپ کو تو نہیں ملی خوشی, مگر کسی کو خوش دیکھا تو خوشی نے دل پہ اثر کیا. ایسے ہی ہوتا ہے. بالکل اسی طرح جب گناہ گاروں کی محفل میں بیٹھیں گے نا, بدکاروں کی محفل میں بیٹھیں گے, حرام کام کرنے والوں کی محفل میں بیٹھیں گے, دل پر اثر ہوگا. اور سبحان اللہ جب نیکوں کی محفل میں بیٹھیں گے, ذکر و اذکار کی محفل میں بیٹھیں گے, درود و سلام کی محفل میں بیٹھیں گے, یقیناً دل پر اثر ہو. ابھی دیکھیں آپ کی میرے دل کی کیفیت کیا ہے. اللہ کے گھر میں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے, اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا, باتیں سننے کو. کیوں؟ یہ اچھی محفل, اچھی جگہ کی برکتیں ہیں. تو اگر آپ اور میں چاہتے ہیں کہ رمضان کے بعد بھی پنکچوئل رہیں نماز میں, ہم شیطان کے واروں میں گرفتار نہ ہوں, تو اچھی صحبت اپنانی ہوگی. الحمدللہ دعوت اسلامی کا ماحول ہے. مدنی چینل سے کنیکٹ ہو جائیں, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں سفر کریں تو انشاءاللہ برکتیں ملیں گی. شیطان کے واروں سے بچنے کے لیے ایک وظیفہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یہ بار بار پڑھتے رہا کریں. یہ انشاءاللہ آپ جتنا پڑھیں گے, اللہ نے چاہا شیطان کے واروں سے بچنا آسان ہو جائے گا. اللہ پاک ہم سب کو شیطان کے واروں سے محفوظ فرمائے, اور رمضان کے بعد بھی ہمیں نمازوں کا پابند رکھے. نیت کرتے نا انشاءاللہ نماز کوئی بھی قضا نہیں ہوگی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب.